صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان میرا آج کا ٹاپک ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی احادیث آپ کو بتاؤں گی جن میں یہ فضیلت ظاہر ہوگی۔ تو تقریباً 25 یا 26 حدیث ہوں گی، لیکن مختصر ہوں گی۔ حدیث نمبر 1 ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں یعنی تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ میری پہلی حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ تو حدیث نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور یہ کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو، پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، یعنی اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل و شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے مقصد کی طرف، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور نیز فرمایا، کوئی صدقہ یعنی عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی ہے۔ اور فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے موجب اجر و ثواب احکام تو بہت ہو گئے، مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اور ایک حدیث اور، آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ انہی صحابی نے، معاذ نے ذکر کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، یعنی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اپنے مقدر بھر اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر حجر و شجر کے پاس، یعنی جہاں جاؤ، جس جگہ جاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جب بھی کوئی برا کام کر بیٹھو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اثرن نو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کرو، یعنی اگر لوگوں کے سامنے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ان کے سامنے ہی توبہ کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ آپ نے فرمایا جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی خوب اچھی طرح اللہ کے ذکر کی نعمت کو حاصل کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے یا ذکر کے مجمع یا آج کے دور میں ذکر کی کلاسز۔ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم یعنی روپے پیسے بھرے ہوئے ہوں اور ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اب درہم یعنی دولت تو نصیب کی بات ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو ہر شخص اپنی زبان سے ظاہراً بھی اور خاموشی سے بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث، ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹریاں ہوتی ہیں، یعنی 2 اس کے ہوتے ہیں خانے گھر، ایک میں فرشتہ رہتا ہے دوسری میں شیطان۔ پس وہ شخص اللہ کے ذکر میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور فضیلت والی بات، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کی مانند اجر ملے گا، یعنی پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار اس بات کو ریپیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے لفظوں میں وہ 1 حج اور 1 عمرے کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ اس کے برعکس اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث، جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی ناش پر جمع ہوئے، لاش پر، اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ اور کوئی شخص کسی بھی راستے پر کسی کام کے لیے گیا اور اس نے اس دوران میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت بھی اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ دیکھیں، ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا، کہیں جانا ہے کہیں آنا ہے، تو اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہاں کی جو سڑکیں ہیں، درخت ہیں، ہر چیز، پہاڑ، درخت گواہی دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے ہاں، تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہر موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہیں کریں گے، لیکن وہ گھڑی جو ان پر بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئی وہ اس پر بھی افسوس کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں اللہ کے ذکر کے شیدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتے ہیں، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ کیا شان ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے پھر؟ یہ جتنے فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بار بار پڑھیں اور ان کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں، سیف کر لیں، اور کثرت سے اور پابندی کے ساتھ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ گویا جو ہماری زندگی کا سفر ہے وہ ہم اللہ ہی کے ساتھ طے کر رہے ہیں، اور اس لیے ہر وقت اسی سے لو لگائے رہتے ہیں، اسی کے ذکر کے ہم شیدائی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اسی کی یاد اور اسی کا نام ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، تو وہ جنت میں بھی بھلا کیسے جائیں گے؟ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اور آپ سب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی تلاوت کلام سے اللہ ہی کے دل مطمئن ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کا ذکر کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اور تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ اس کی اقسام پہ میں انشاءاللہ تعالی الگ آپ کے لیے تیار کروں گی ٹاپک۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔